بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناق وسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم تكن ندعو من قبل شيئا كذلك يذل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعد الذي نعدهم أو نتيفينكم فإلينا يرجعون۔ علم تری الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، یجادلون جو جھگڑا کرتے ہیں، فی آیات اللہ اللہ کی آیات کے بارے میں، انا یوسفون کہ بے شک وہ کیا کس طرح یوسرافون کہ وہ پھرائے جاتے ہیں یا پھیر دیے جاتے ہیں۔ الذین کذبوا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، بالکتاب کتاب کو، وبما ارسلنا به رسلنا، اور انہیں جنہیں بھیجا ہم نے رسولوں کو دے کر، یعنی رسولوں کے ساتھ جو کچھ ہم نے بھیجا اسے بھی جھٹلایا۔ فسوف یعلمون، پس ان قریب وہ جان لیں گے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، جب طوق ہوں گے، فی اعناقہم ان کے گردنوں میں، وسلاسل اور زنجیریں، یسحبون فی الحمیم وہ گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیم گرم کھولتے ہوئے پانی میں، ثم فی النار یسجرون، اور پھر جہنم میں یا آگ میں، یسجرون وہ ڈال دیے جائیں گے۔ ثم قیل لہم، پھر کہا جائے گا ان سے، اینما کنتم، تو کہاں ہے وہ، کن تم تشرکون جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ۔ قالو وہ کہیں گے، ضلوا وہ گم ہو گئے، عنا ہم سے، وہ ہم سے گم ہو گئے، بل لم تکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ لم نکن ہم نہیں، ندعو ہم پکارتے تھے، من قبل اس سے پہلے، شیئا کسی کو بھی، یعنی ہم کسی کو چیز کو نہیں پکارتے تھے۔ کذالک اسی طرح، یذل اللہ الکافر اسی طرح گمراہ کر دیتا اللہ کافروں کو۔ ذالکم یہ اس لیے ہے کہ بما کنتم، کہ اس وجہ سے کہ تم تھے، تفرحون یعنی تم پھولے نہیں سماتے تھے، فی الارض زمین میں، بغیر حق بغیر کسی حق نہ حق، و بما کنتم اور اس وجہ سے کہ تم تھے، تمرحون تم اتراتے تھے، تم اکڑتے تھے،
ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ انہی میں رہنے والے ہو، فبئس مثوی المتکبرین، پس کتنا برا ہے مسوا، ٹھکانہ، متکبرین، جہنم تکبر کرنے والوں کے لیے۔ فاصبر، پر صبر کیجئے، انا، بے شک، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ حق، سچا ہے، حق ہے، وَإِمَّا، اور یہ کہ نُرِيَنَّكَ، اور یہ کہ جب نُرِيَنَّ، کہ ہم دکھا دیں آپ کو، بعد الذی، اس میں سے بعض، نوعدہم، جو ہم نے وعدہ کیا ان سے، او، یا کہ نتوفینک، ہم فوت کر دیں، یا اٹھا لیں ہم فوت کر دیں آپ کو، فَإِلَيْنَا، پس ہماری ہی طرف، یرجعون، وہ لوٹائے جائیں گے۔ جیسے پیچھے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بتائی ہیں، مثالیں دی ہیں صورت میں، کہ اللہ کہ لوگ کفار جو ہیں وہ ناحق جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں، اور بار بار اس آیت، یہاں تک آتے آتے ہم تک تقریباً کوئی 5 بار یہ ذکر آ گیا اس کا۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہم جیسے جو بھی کوئی سن رہا ہو یا پڑھ رہا ہو، اس کو سب کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کے سب کو، ہر شخص کو فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تو آپ کو معلوم نہیں، علم تری الی الذین، کیا تمہیں معلوم نہیں ہوا کہ یہ جو آیا اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، تو یہ لوگ جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، یہ جو کج بحثی کرنے والے لوگ ہیں، ان کے صحیح ہونے کے دلائل جانے کے باوجود کہاں سے ٹھوکر کھا رہے ہیں مایوس، فسو، کہ کہاں سے انا سے، کہاں سے یہ گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، پھرے جاتے ہیں، کیا آپ لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں چلا؟ تو ان کی وجہ آگے والی آیت میں بتا دی ہے، کہ اس کی وجہ اصل میں کہ الذین کذبوا بالکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب کو جھٹلا دیا، اصل وجہ یہ ہے، ان کے ٹھوکر کھانے کی اصل وجہ یہ ہے، انہوں نے قرآن کو اور اللہ کے رسولوں کی لائی ہوئی تعلیمات کو نہ مانا، اور اللہ کی آیات پر کچھ سنجیدگی سے غور کرنے کے بجائے ہمیشہ جھگڑے کرنے کا رویہ اپنایا، اور جھگڑوں سے ان کا مقابلہ کرنا انہوں نے سمجھا کہ صحیح ہے۔ یہی بنیادی سبب ہے جس نے ان کو بھٹکا دیا، ان کو سیدھی راہ پر آنے کے سارے امکانات ختم کر دیے، کہ یہ اللہ، یعنی کہ کتابوں کو، اللہ کی آیات کو جھٹلانا، اللہ کی کتاب کو جھٹلانا، اور جو رسول لے کے آئے یعنی کتاب اور احادیث، ان کو جھٹلانا اصل میں وجہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بہک جاتا ہے، وہ پھر ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، اس کے بھٹکنے کی وجہ یہی ہے، یعنی کہ قرآن اور سنت کو نہ ماننا، اس کے خلاف یا اس سے بحث کرنا، اس میں مین میخ نکالنا، اس میں کجی اختیار کرنا، یہ وجوہات ہوتی ہیں انسان کے بہکنے۔ پھر ایسا ہوتا ہی ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ساتھ ہوگا کیا، جو شخصی حرکتیں کرے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا، اذ الاغلا، کیا سوف یعلمون، ان قریب تم جان جاؤ، یعنی جس دن موت آئے گی تمہیں پتہ چل جائے گا، یا تو یہیں پہ پتہ چل جائے گا، یا وہاں تو پتہ چلنا ہی چلنا ہے۔ ہوگا کیا، اذ الاغلال فی اعناق، جو ان کے گلے میں، گردن میں طوق ڈال دیے جائیں گے، وسا، اور زنجیروں سے جکڑ دیا جائے گا، یسحبون، اور وہ گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں، یعنی جب ہوگا ہے کہ جب پیاس کی شدت سے مجبور ہو کر وہ پانی مانگیں گے، تو جہنم کے جو کارکن ان کو زنجیروں سے کھینچتے ہوئے آئے تھے چشموں کی طرف لے جائیں گے، جہاں پہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، کھولتا ہوا پانی وہاں سے نکل رہا ہوگا، پھر جب وہاں سے ان کو وہ پانی پلایا جائے گا، جب وہ پانی پی کے فارغ ہو جائیں گے، تو پھر انہیں کھینچتے ہوئے واپس لے جائیں گے، اور جہنم کے جو آگ میں ڈال دیے، جھونک دیے جائیں گے، پھر نار یسجرون، وہاں سے وہ کھولتا ہوا پانی جو کہتے اتنا گرم ہوگا کہ ان کے اندڑیوں کو بھی کاٹ دے گا، وہ پی کے فارغ ہوں گے، تو پھر انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، یہاں یہ بھی پوچھا گیا ہے، ثم قیل، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی ان سے کی طرف سے پوچھا جائے گا، یا اللہ ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہے وہ شریک جنہیں تم پکارا کرتے تھے، وہ نظر نہیں آ رہے، یعنی اصل میں انہیں ذلیل کرنے کے لیے، کہ ان کے وہ خود ساخت جو بنے ہوئے تھے مشکل کشا، اور تمہارے حاجت روا، کہ ہمارے ہر چیز سے چھڑا لیں گے، ہمیں بخشوا دیں گے، وہ ان کی بے بسی واضح کرنے کے لیے ان سے کہا جائے کہ وہ کہاں ہیں، جنہیں تم اللہ کے سوا، ساتھ اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے، اللہ کے سوا جن کو پکارتے تھے، اگر وہ شریک تھے اور تم ان کی عبادت کرتے، تو مشکل وقت میں تو تمہاری ان کو مدد کرنی چاہیے، مشکل وقت میں تو تمہاری مدد کریں، تو لاؤ وہ کہاں ہیں، تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے؟
تو وہ پھر یہاں پہ صاف جو ہے من دو جس کو تم کہا قالو، وہ کہیں گے دلو انا بل نکن ندو من قبل شیئا، وہ ہم سے گم ہو گئے، یعنی وہ جواب دیں گے کہ وہ تو ہم سے گم ہو گئے ہیں ہی نہیں، یعنی وہ صاحب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ان کے یعنی کہ وہ مقصد یہ تھا کہ ان کا یہ اعتراف ہے کہ واقعی ہم اللہ کے سوا کسی کو پکارتے رہے، اور ہمارا یہ اعتراف ہمارے خلاف یعنی وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اعتراف کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ہاں جن کو پکارتے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ یا تو وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، وہ گم ہو گئے، یا پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ کچھ چیز تھے ہی نہیں، یعنی کہ ان کا یہ تھا، یعنی کہ ہم جن جنوں کو پکارتے وہ گم ہو گئے۔ اصل بات ہے کہ جنہیں ہم پکارتے تھے وہ کوئی شے تھے ہی نہیں، اور نہ ان کا کوئی وجود تھا، ہم تو محض لا شے ان کو اور اپنے وہم و گمان کو پوچھتے پکارتے رہے، مگر ان کا کوئی وجود ہوتا تو آج مل جاتے، ہمارے کام آتے۔ تو یہاں پر وہ انکار کر دیں گے، مگر جیسے انکار کریں گے ان کو لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے خلاف بات جا رہی ہے، تو پھر وہ پھر آگے سے یہ انکار بھی کر دیں گے جیسے دنیا میں کیا کرتے تھے، ہر چیز کا انکار کر رم نقول ندعو من قبل شیئا، ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے نہیں تھے، ہم تو کسی کو بھی نہیں پکارتے تھے، یعنی کہ یہاں پہ آ کے وہ یہاں پہ انکار کر رہے ہیں، یا پھر یہ ان کا مطلب یہ ہے کہ جن کو پکارتے تھے وہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے جو چیز واضح ہو گئی، ان کے صاف نظر آ گیا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح جو ہے وہ کافروں کو گمراہ کر دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ان کو گمراہ کریں کہ منہ سے کبھی کوئی بات نکلتی ہے، کبھی کوئی بات نکلتی ہے، یہاں پہ بھی وہ گمراہ رہے، بھٹکتے رہے، یہ وجہ باتیں کرتے رہے، تو وہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی وہ بھٹکے ہوئے ہی ہیں۔ اسی طرح جو اپنے اعمال برے اعمال میں اتنا بڑھ جائے کہ اس کو کوئی چیز اثر نہ کرے، اور کسی چیز کو بھی وہ اثر لینے کو تیار نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے، پھر وہ خود ہی بہکتا رہتا ہے۔ پھر اس کی وجہ یہ ہوتا ہے ذالک بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، کہ تم جو تھے وہ زمین میں ناحق جو تھے وہ خوش رہا کرتے تھے، یعنی جو کچھ تمہارے پاس تھا، جو علم تمہارے پاس تھا، دنیا کا علم تھا، جو کچھ بھی تھا، اس کا یہ تھا کہ تم اس کے اسی پہ کرتے رہتے تھے، تم اسی پہ خوش تھے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے بس یہی کافی ہے، یعنی کہ جو کچھ اس میں مطلب یہ کہ ہم دنیا بل نا حق تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی جو کوئی بھی چیز حق پر نہ تھی اس پر تم نے پیروی کی، تم اس کو ایسے اس میں مگن ہوئے کہ جب حق تمہارے سامنے پیش کیا گیا تم نے اس کی طرف سے تو غور ہی نہیں کیا، اور الٹے وہ اپنی باطل پرستی پر اتراتے رہے، اور پھر یہ کہ تم اس پہ اکڑتے بھی رہے، تم اس پہ اتراتے بھی رہے، تمہارا یعنی کہ یہ فرحہ جو خوشی سے ہوتا ہے، خوشی سے پھول جانا، یہ تو دل کی حالت ہوتی ہے کہ دل سے انسان بہت خوش ہوتا ہے، اور ہمارا حن کا مطلب اکڑنا، یعنی اس خوشی کے نتیجے میں جو بدن کے اعضاء ہیں، ان سے ظاہر ہونے والے تکبر کا نام وہ تفرح، یہ بما کنتم تمراہون، یہ جو تمراہون ہے یہ کہ تم جیسے اس پہ تم کرتے رہے، یعنی تم جیسا تھا نا ولا تمشی فی الارض مارہا، ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا ہے زمین میں اکڑ کر نہ چل، یعنی تو پھر یعنی کہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن تمہاری ساری رسوائی اور عذاب کا باعث دنیا میں تمہارے پاس جو نعمتیں اور اپنے دنیا علوم پر پھول جانا، اکڑنا اور تکبر کرنا ہے، یعنی اصل مسئلہ جو رسوائی کا ہے وہ یہ ہے تکبر، کہ انسان تکبر کرے، اور وجہ اس کی ایک کتاب اور اس پہ کھڑا ہے کہ بڑی چیز ہے میرے پاس بہت زیادہ علم ہے، تو پھر ان سے کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، پھر اس میں چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دیں گے، متکبروں کے پھر کیا بتا ان کے لیے داخل ہونے کی جگہ یہ بہت بری جگہ ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ متکبرین سے کہ یہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل ہونے والے داخل ہونے کا وجہ تکبر ہے، جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلانے پر ان کے بارے میں تکبر نے ان کو جھگڑے پہ آمادہ کیا، اور اس پہ جس جدال کی مذمت، کیونکہ اس صورت کی بنیادی جو موضوع ہے وہ اسی کا ہے کہ جو اللہ کے بارے میں آیات کے بارے میں جھگڑا کرے ان کے مذمت کے بارے میں، تو ان کو یہاں بتایا گیا کہ وہ اپنے تکبر کی وجہ سے ان کو جہنم میں جانا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرا فصبر ان وعد اللہ حق، صبر کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جو سچا ہے، یعنی یہ وہ وعدہ جو ہم پڑھا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور دنیا اور آخرت اپنے رسولوں کے ایمان لانے والے کو مدد فرمائیں گے، تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جب آپ کو نیچا دکھانے کے لیے جتنے بھی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، آپ ان کے تکلیف اور صبر کا دامن تھام کے رکھیں،
کیونکہ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے۔ ہاں اس میں تاخیر کچھ ہو سکتی ہے، اس میں تاخیر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہی ہوتی ہے کہ وہ کیا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا، آپ کو اللہ کا وعدہ سچا، آپ صبر کیے، اور پھر یہ بتا دیا کہ ہم، ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آپ کو دکھا دیں، کہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو وہ وعدہ دکھا دیں، بس اگر ہم نے آپ کو دکھا دیں بعض کچھ حصہ، یعنی بعض آپ کو دکھا دیں بعض آپ کو نہ دکھائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ دونوں چیزیں ہیں۔ یعنی کہ ایک ایسے تو یہ کہ ہم آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دکھائی دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی ایسا ہو تو پھر دنیا میں ہماری مدد کا نقشہ اپنے آپ آنکھوں سے دیکھ لیں گے، ان کو عبرت کا انجام بھی دیکھیں گے تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بدر میں بھی ایسا ہی ہوا، اور پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو کتنی بڑی خوشخبری تھی، اور کافروں کے لیے کتنا بڑا ذلت تھی ان کے لیے، تو ان کو سب کو سرنڈر کرنا پڑا اور آپ کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہونا پڑا۔ تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ان کو دکھا دیا وعدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا مکہ فتح کر کے، اور سارا پھر دیکھتے دیکھتے ہی سارا عرب جو تھا وہ مسلمان بن گیا، کوئی کسی مشرک کو رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہاں بھی ہوگا، اور پھر یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے کہ پھر یا ہم پھر آپ کو دوسرا ہے کہ دنیا میں ان کے انجام دکھانے سے پہلے آپ کو اٹھا لیں، تب یہ لوگ کہیں بھاگ کر تو جا نہیں سکتے، آنا تو ہمارے پاس ہی ہے، ان کو ہمارے پاس لایا جائے گا اور ان پر وعدہ ہمارا سچا ہے، پھر وہ وہاں پہ مزہ چکھ لیں گے۔ یعنی آپ کچھ آپ کو دکھا بھی دو نہ، جن کو دکھایا تو ان کو یقیناً یقیناً ہم دکھائیں گے ضرور، ہم آپ کو اٹھا لیں گے، مگر انہوں نے کہیں جانا تو نہیں ہے، یرجعون، یہ لوٹائے جائیں گے، ہماری ہی طرف آئیں گے، اور پھر ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ تو یہ کتنا بڑا عذاب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن کے اور احادیث کے بارے میں جھگڑنے سے یا شک کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ جب صحیح حدیث آ جائے تو اس پہ کوئی، اس کے خلاف کوئی دلائل یا انسان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ اس کے متعلق کوئی سوچے کہ یہ صحیح، اگر صحیح حدیث مل گئی تو اس کے متعلق کبھی نہ غور سوچے کہ یہ کیوں کہا گیا ہے، کیوں وہ بات ہے، کہاں تک سچ ہے کہاں نہیں، اس میں مین میخ نکالے اور اس کی اپنی تعویل سے بنا اس کو کوئی اور مطلب نکالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ بہت بڑا نقصان ہے، یہ اپنا دماغ لڑانا، کیونکہ وہی کے مقابلے میں کسی دماغ کا کوئی کام نہیں ہے، وہی کا وہی مطلب ہے، اللہ کی طرف سے جو آگے وہ آگے، اس میں انسان اپنا دماغ لڑائے اور کہ عقل کا استعمال کرے، عقل کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جو سمجھ میں نہیں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا، کہہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، تو یقیناً وہ 100% سچ ہے، میری سمجھ میں آئے نہ آئے، اور ہو سکتا ہے آج کسی کے سمجھ میں نہ آ رہا ہو، آج سے 100 سال بعد سمجھ آ جائے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو اس زمانے میں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسا ہوگا، مگر اب سب کو سمجھ آ رہا ہے، اب ہر کچھ چیز نظر آ رہی ہے، پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی یہاں بیٹھا اور وہ دور ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے آدمی کی بات سنتا ہے۔ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو اس زمانے میں سمجھ نہیں آتی، اسی طرح آج ہمیں شاید بہت سی باتیں سمجھ نہ آئے، مگر ایک وقت آئے گا انسان کو سب سمجھ آئے گی۔ اس لیے کبھی بھی قرآن میں اور احادیث میں، صحیح حدیث میں شک نہ کریں، اس پہ ویسا ہی عمل کرنا چاہیے جیسا فرمایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی توفیق بھی دے، اور ہمت بھی دے۔ وما علینا الا البلاغ۔